اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین والمعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیزو، کافی ہفتوں سے ایک موضوع ٹلتا چلا جا رہا ہے اور مناسبتوں کی وجہ سے دوسری باتیں زیادہ ذکر ہو رہی ہیں، لیکن میں آج پھر دوبارہ اپنے موضوع پر آیا ہوں اور وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول ایک عام الفیل کو، عام الفیل سے مراد کیا ہے؟ ہاتھی والا سال۔ عام یعنی سال، فیل یعنی ہاتھی۔ ہاتھی والا سال یعنی وہ واقعہ جو خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے ابرہہ نے اپنا لشکر بھیجا تھا، اور جناب عبد المطلب کے ایمان کی وجہ سے پروردگار عالم نے ابابیل کا لشکر بھیج کر اس لشکر کو نابود کیا۔ جناب رسول خدا کی ولادت سے پہلے ہی جناب عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی، اور اس کے 6 مہینے کے بعد آپ جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس تربیت پانے کے لیے آپ کو بھیج دیا گیا۔ چونکہ صحرا میں اچھی نشو و نما ہوتی ہے، وہاں کی زبان بھی اصیل ہوتی ہے، اور عربوں کا اس زمانے میں طریقہ تھا۔ تو جناب آمنہ بنت اسد نے اپنے دل پہ پتھر رکھا اور اپنے بیٹے کو 2 سال کے لیے پہلے بھیجا، مگر جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اتنی برکت ہوئی کہ انہوں نے آ کر کہا کہ یہ 2 سال کافی نہیں ہے، اور 3 سال اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں۔ 5 سال آپ کے پاس رکھا گیا، تو اس وقت پیغمبر اکرم کی عمر 5 سال 6 مہینے ہوئی۔ جب آپ وہاں سے آئے تو جناب آمنہ بنت وہب نے کہا کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا میں اس بچے کو اس کے ننیال لے کر نہیں گئی، تو میں یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، مدینہ منورہ لے جایا گیا۔ جب آپ وہاں گئے تو واپسی میں آتے وقت جناب آمنہ بنت وہب کی وفات مقام ابوا پر ہو گئی۔ مقام ابوا پر جب یہ دنیا سے چلی گئی تو جناب رسول خدا کے سر سے باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا تھا، اب ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے آپ کو 2 سال تک پرورش کی۔ 8 سال کے جب آپ ہوئے تو جناب عبد المطلب دنیا سے چلے گئے، اور آپ نے وصیت کی کہ اس بچے کی پرورش جناب ابو طالب کریں گے۔ ابو طالب کا اصل نام عمران ہے، ان کے بڑے بیٹے کا نام چونکہ طالب تھا اسی لیے آپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے ان کی پرورش کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب دونوں ایک ماں کے بطن سے تھے، اسی لیے قریب ترین رشتہ داروں میں جناب ابو طالب تھے۔ اسی لیے آپ نے ان کی پرورش کی، اور ایسی پرورش کی آپ نے بھی اور جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو اہمیت دیتے تھے۔ اس وقت تک اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتی تھی جب تک جناب رسول خدا کو کھانا نہیں کھلا لے۔ اسی وجہ سے جناب رسول خدا فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کر پکارتے تھے، اور جب وہ دنیا سے گئیں تو کفن میں اپنی ابا آپ نے ان کو دی، خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، قبر میں اترے اور ہمیشہ ان کو خیر سے یاد کیا کرتے تھے۔ اور جناب ابو طالب نے تو آخر عمر تک، آخری سانس تک رسول خدا کی حمایت کی اور ان کا ساتھ دیا۔ تقریباً 40 سال کے قریب یا 38 سال کے قریب آپ نے جناب محمد مصطفیٰ کی نگہداشت کی، ان کی دیکھ بھال کی۔ جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا خون جگر پلایا اور محمد مصطفیٰ کی حمایت کی اور ان کے دین کی حمایت کی، دنیا انہی کو کافر کہہ رہی ہے۔ یہ ایک ظلم ہے، ایک مظلومیت ہے جو جناب ابو طالب کو جھیلنی پڑی۔
अजीज़ों, इसके बाद जब रसूल खुदा 25 साल की उम्र के करीब आए तो आप इससे पहले दो वाक़े हैं। जब 12 साल की उम्र हुई रसूल खुदा की तो आपने सफ़र किया, कहाँ का? शाम का। एक सफ़र तिजारत था। जनाब अबू तालिब से कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो शाम के रास्ते में एक जगह है बसरी, बसरा अलग बसरा है, ये तो नया शहर आबाद हुआ था खलीफा दुगुम के ज़माने में। एक शहर है बसरी, वहाँ पर एक किलीसा था। किलीसा कहते हैं चर्च को, और अगर छोटा चर्च हो तो उसको सोमया कहते हैं, स्वाद से, स्वाद वाव मीम ऐन है, सोमया। वहाँ पर एक पादरी था, पॉप था, जो दीन की तबलीग किया करता था, ईसाइयत की। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ईसाई ने जब रसूल खुदा को देखा कि रसूल खुदा के सर पर बादल साया कर रहा है तो उसको हैरत होती है। वो इस काफिले को अपने पास बुलाता है। मैं तफसील नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ एक कड़ी जोड़ना चाहता हूँ कि जनाब अबू तालिब से कहता है कि मैंने इंजिल में जो निशानियाँ आखिरी पैगंबर की देखी है वो तुम्हारे इस फर्जंद में नज़र आ रही हैं, इनको यहूदियों की नज़रों से बचाओ। और यहीं पर उसने जनाब रसूल खुदा की नबूवत की बशारत दी। ये 12 साल की उम्र की बात है। जब 18 साल की उम्र हुई तो रसूल खुदा ने एक बड़े मसले को अरबों के हल किया कि जब खाने काबा ख़राब हो गया और उसकी दोबारा तामीर की जाने लगी तो हजर अस्वद को जब नस्ब करने की बारी आई तो कबीलों में जंग होने लगी। उस वक़्त रसूल खुदा ने एक चादर लाकर कहा कि बीच में हजर अस्वद रख दो और चारों कोनों को 4 कबीले वाले उठाओ और खाने काबा तक लेके चलो। फिर आपने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को नस्ब किया और उस झगड़े को ख़त्म किया। उसके अलावा एक और वाक़या जो 20 साल की उम्र में आपने अंजाम दिया वो हल्फुल फजूल का वाक़या है। फाजिल कहते हैं सरदार को और फजूल उसकी जमा है। हल्फुल फजूल यानी सरदारों का एग्रीमेंट। सरदारों ने एक एग्रीमेंट किया कि अगर जो काफिला हज के लिए आता है, अगर इस काफिले को लूट लिया जाए या किसी को नाहक कत्ल कर दिया जाए तो जब तक हम हकदार को उसका हक नहीं दिला देंगे तब तक खामोश नहीं बैठेंगे। मगर ये कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया अगर वो 50 मरतबा कसम खा ले तो फिर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम उसे आज़ाद कर देंगे। तो ये क़िसामी का क़ानून जनाब अबू तालिब ने नाफिज किया और इसी तरीके से हल्फुल फजूल का ये एग्रीमेंट भी जनाब अबू तालिब ने राइज किया। उसके अंदर जिन बड़ी बड़ी शख्सियतों को, अरबों में ये तरीक़ा ये था कि जब तक इंसान 40 साल की उम्र का ना हो जाए उसको साहिब राय और मोतबर नहीं समझते थे। उससे कम उम्र इंसान को ग़ुलाम कहते थे, यानी जवान कहते थे। तो जवान मानते थे और जवान की राय को नापुख्ता समझते थे। लेकिन रसूल खुदा अभी जो 20 साल की उम्र के थे उनको इतनी इज्जत बख्शी गई कि आपको इन बड़े सरदारों के साथ बिठाया गया। ये मकाम था रसूल खुदा का। जब आप 24 साल के हुए तो आपने जनाब खदीजा बिन्त खुवैलद का माल लेकर शाम की तिजारत के लिए निकले। तो जनाब खदीजा ने अपने ग़ुलाम जिसका नाम था मैसरा आपके साथ कर दिया। ये मैसरा जब इनके साथ हुआ तो उसने रसूल खुदा के अखलाक और उनकी अमानतदारी को देखा और जब ये काफ़िला लौट कर आया तो उसने सारा माजरा जनाब खदीजा से बयान किया। इसकी वजह से जनाब खदीजा के दिल में रसूल खुदा की मोहब्बत जागी और आपने अपनी सहेली नफीसा को भेजकर ये पता लगाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अब तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की। रसूल खुदा कहते हैं कि मैं नादार हूँ और मेरा अपना कोई मखसूस कारोबार नहीं है, तो मैं किस तरीके से शादी कर सकता हूँ। नफीसा ने बताया कि अरब की एक ऐसी खातून जिसे ताहिरा और सैयदतुल खुरैश कहा जाता है वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है। उसका नसब भी आला है और वो माली एतबार से भी मजबूत है और किरदार के एतबार से भी लाजवाब है। रसूल खुदा ने अपनी ये बात जनाब अबू तालिब से बयान की। जनाब अबू तालिब ने जनाब खदीजा के चचा से जिनका नाम आमिर था उनसे बात की
اور یہ گفتگو ہونے کے بعد عقد ٹھہرا اور یہ شادی ہوئی۔ اس شادی کے بعد جیسے ہی یہ شادی ہوئی تو ان کے چچا نے ایک غلام کو، جس کو آپ نے شام سے خریدا تھا، ان کا نام تھا زید بن حارثہ، زید بن حارثہ کو جناب خدیجہ کی خدمت کے لیے دے دیا، اور جناب خدیجہ نے اس لڑکے کو رسول خدا کے حوالے کر دیا، جو رسول خدا کا متنبی ہے۔ متنبی یعنی پالکڑا، جسے پالا پوسا جائے۔ رسول خدا نے ان کو پالا پوسا اور بعد میں یہ کہا کہ انہیں پالکڑا نہ کہو بلکہ انہیں میرا بیٹا کہو، انہیں بیٹا کہا گیا۔ پھر جناب رسول خدا نے جناب زید بن حارثہ کی شادی فاطمہ بنت جہش سے کروا دی، زینب بنت جہش سے، اپنی پھوپھی ذات سے، اور اس سے پہلے ایک اور خاتون سے آپ کی شادی کروائی، جناب ام ایمن سے۔ انہی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا اسامہ۔ اسامہ یہ وہی شخص ہے کہ جسے آخر وقت رسول خدا نے جنگ کے لیے بھیجا اور خلفائے ثلاثہ سے کہا ان کے ساتھ جاؤ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نوجوان کے ساتھ کیسے جائیں، اور انہوں نے مخالفت کی تھی۔ جناب اسامہ کے والد زید کی شہادت جنگ تبوک کے وقت ہوئی تھی۔ تو یہ پورے واقعات ہیں عزیزو۔ تو میں 25 سال کی عمر تک آیا کہ جناب رسول خدا کی 25 سال کی عمر میں جناب خدیجہ سے شادی ہوئی۔ آپ مالی اعتبار سے فارغ البال ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا۔ اس وقت آپ کا یہ طریقہ تھا، یہ شیوا تھا کہ سال کے کچھ مہینوں میں غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس سفر میں، اس عبادتوں کے زمانے میں آپ کے ساتھ جو شخصیت ہمیشہ ساتھ رہتی تھی وہ جناب علی مرتضیٰ تھا۔ 25 سال کے 5 سال کے بعد جب 30 سال کی عمر ہوئی رسول خدا کی، تو اس وقت حضرت علی کی ولادت ہوئی تھی۔ لیکن جب حضرت علی 6 سال کے ہوئے تو عرب میں قحط آیا تھا، اور جناب ابو طالب کے پاس ان کا خانوادہ بڑا تھا۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب نے اور جناب رسول خدا نے جا کر ان سے کہا کہ آپ کی فیملی بڑی ہے اور مالی اعتبار سے آپ کمزور ہیں، آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیے، ہم ان کو پالیں گے، کچھ دن ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ تو 2 سال تک حضرت علی رسول خدا کے پاس رہے، 6 سال سے لے کے 8 سال کی عمر تک۔ اس میں آپ نے پرورش کی۔ 2 سال کے بعد آپ جناب ابو طالب کے پاس تو چلے گئے، مگر آپ کا پورا دن رسول خدا کے پاس گزرتا تھا۔ ان کی پرورش رسول خدا نے کی۔ اسی پرورش میں یہ کیفیت، یہ عادت ہو گئی تھی کہ آپ رسول خدا حضرت علی کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور حضرت علی رسول خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ تو خلوت میں، جلوت میں، یہاں تک کہ غار حرا کی عبادتوں میں حضرت علی علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ عبادتوں میں آپ نے دن گزارا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے آپ کو ان عبادتوں کے صلے میں اور 40 سال کی عمر میں نبوت کا عہدہ آپ کو عطا کیا۔ یوں تو آپ پیدائشی نبی تھے، مگر آفیشیل جو حکم آیا وہ 40 سال کی عمر میں تھا۔ تو اس وقت آپ کے اوپر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، جس کے بعد نزول تدریجی کا آغاز ہوا۔ نزول 2 طریقے کا ہے قرآن مجید کا، ایک ہے نزول دفعی، دوسرا نزول تدریجی۔ نزول دفعی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید دفعتاً قلب پیغمبر پر ایک مرتبہ نازل ہو گیا۔ وہ کب نازل ہوا؟ شب قدر میں نازل ہوا، ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا، وہ مبارک رات جو شب قدر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ماہ مبارک رمضان میں کس رات کب نازل ہوا؟ تو کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ وہ مبارک رات کون سی ہے؟ تو کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو یہ قلب رسول پر یہ پورا قرآن مکمل طریقے سے ایک ساتھ نازل ہو گیا۔ یہ اس سے پہلے نازل ہوا، 40 سال کی عمر سے پہلے۔ اس کے بعد جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا وہ نزول تدریجی تھا۔ یہ قرآن
23 سال تک نازل ہوتا رہا. 13 سال مکے کا زمانہ اور 10 سال مدینے کا زمانہ. اس 23 سال میں حالات اور واقعات کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی گئی اور پیغمبر اکرم جسے پہلے سے جانتے تھے ان آیتوں کو موقع محل کے حساب سے پڑھ کر سنایا کرتے تھے. جسے اصحاب سنتے تھے، لکھتے تھے، کاغذ کے ٹکڑوں پر، چمڑوں پر، پتھروں پر اسے لکھتے تھے اور بعض لوگ اسے حفظ کر لیا کرتے تھے. اس طریقے سے قرآن مجید محفوظ ہوا. جب یہ قرآن مجید کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی اور آپ غار حرا سے اتر رہے تھے تو پہاڑیاں آپ کو السلام علیکم یا نبی علیکہ یا نبی اللہ کہہ کر آپ کو مبارکباد دے رہے تھے. سب سے پہلی شخصیت جس نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا وہ علی مرتضیٰ تھے، چونکہ آپ ان کے ساتھ تھے. سب سے پہلے آپ نے تائید کی. جب آپ اپنے گھر میں آئے تو جناب خدیجہ کا اپنے شوہر پر اتنا اعتماد تھا کہ دیکھتے ہی یہ کہا کہ اے محمد میں آپ کے چہرے پہ عجب نور دیکھ رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ یہ نور نبوت ہے. جیسے ہی کہا تو میں تصدیق کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. جناب رسول خدا نے کہا کہ اے خدیجہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تم مجھے ایک چادر لا کر اڑا دو. تو آپ کو چادر لا کر اڑا دیا گیا. اسی لیے سورہ مدثر میں ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. پھر اس کے بعد آئے کریمہ کچھ دیر کے بعد ہی ان کے آرام کرنے کے بعد نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو آخرت سے ڈراؤ، جہنم کی آگ سے ڈراؤ. یہاں سے پیغمبر اکرم پر تبلیغ کا بھی حکم آ گیا. نبوت تو مل گئی تھی، اب تبلیغ کا حکم آ گیا. جب تبلیغ کا حکم آیا تو پیغمبر اکرم نے 3 سال تک خاموش تبلیغ کی. اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 30 لوگ مسلمان ہوئے. ان میں سے جناب زید بن حارثہ جس کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور جناب علی مرتضیٰ، جناب عمار یاسر کہ جس کی آج کا وفات کا دن، یہ وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے رسول خدا کا ابتدا میں ساتھ دیا. کوہ صفا کے پاس رسول خدا جناب ارقم کے گھر مہمان ہوئے اور وہاں مہمان ہو کر آپ نے اپنی تبلیغ کو تیز کر دیا. 1 مہینہ آپ ان کے گھر میں مہمان رہے. اس مہمانی کے نتیجے میں 10 لوگ اور مسلمان ہو گئے. نتیجتاً اس 3 سال کے عرصے میں رسول خدا کی خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 40 لوگ مسلمان ہوئے. اس 40 لوگوں کے مسلمان ہونے کے بعد پیغمبر اکرم کے اوپر ایک اور حکم آیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ. تو تب پیغمبر اکرم نے قریش کے 40 سرداروں کو دعوت دی. اس دعوت میں ابو لہب بھی تھا. اس دعوت کی ذمہ داری علی مرتضیٰ کے حوالے کی گئی اور آپ نے 40 سیر آٹا اور 1 بکری کی ران اور 1 کاسا دودھ کے ذریعے اس مہمانی کا انتظام کیا. جب سارے لوگ مہمانی میں آئے تو ہنسنے لگے اور رسول خدا سے کہا کہ اے محمد کیا تم ہمارا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ کیا 40 لوگ مل کر 1 ران کھا سکیں گے، 1 کاسے سے دودھ پی سکیں گے؟ اور کیا اتنی روٹیاں ان لوگوں کے لیے کافی ہوگی؟ پیغمبر اکرم نے اللہ کا نام لے کر اس ران میں سے تھوڑا سا گوشت کھایا، تھوڑا سا دودھ پیا. اس کے اندر ایسی برکت ہوئی کہ 40 لوگ سیر ہوئے، ڈکارے لینے لگے، پھر بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوا. جب یہ لوگ کھانا کھا چکے تو پیغمبر اکرم نے ان کو دعوت دی. کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی خوشخبری لے کر آیا ہوں، ایک ایسی نعمت لے کر آیا ہوں کہ آج تک کوئی رشتہ دار کسی اور مہمان کے لیے نہیں لے کر آیا ہے. تو تب ان لوگوں نے ایک صلوات پڑھی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے یہ نعمت لے کر آیا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس مشن میں ساتھ دو. تم میں سے کون ہے جو میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے گا؟ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی اور میرا جانشین ہوگا. اس وقت ابو لہب نے اٹھ کر رسول خدا کی بات کو خراب کرنے کی کوشش کی اور محفل کو بکھرا دیا. دوسرے دن بھی یہی ہوا.
तीसरे दिन पैगंबर अकरम ने उसे डांट कर खामोश करा दिया। और ये इतने तकलीफ देते थे ये और इसकी बीवी कि यहाँ तक कि कुरान मजीद का एक ख़ास सूरा इनके ऊपर नाजिल हुआ जो सूरह लहब के नाम से मशहूर है, जिसमें कहा कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब और उसकी बीवी के हाथ, और इनके ऊपर अज़ाब नाजिल हुआ अल्लाह का। इस वाक़े के बाद पैगंबर अकरम ने उसी महफिल में ये ऐलान किया कि इन्ना हादा अक़ी वसीयी व खलीफती मिन बादी, ये मेरा भाई, हाथ उठाकर, ये मेरा भाई मेरा वसी है, मेरा खलीफा है मेरे बाद। तो सब लोग जनाब अबू तालिब को ताना देने लगे कि ऐ अबू तालिब, देखो मोहम्मद क्या कह रहे हैं कि तुमको अपने बेटे की बात सुननी होगी, वो तुम्हारा खलीफा है, तुम्हारा इमाम है, तुम्हारा वसी है। तो ये वाक़या था। इस वाक़े के बाद पैगंबर अकरम ने कितने साल तबलीग की अजीज़ों? 10 साल। बेशक के कितने साल है? 13 साल। 13 साल में से 3 साल खामोशी के, 10 साल उसके बाद के हैं। इस 10 साल के अंदर 7 साल तक जनाब अबू तालिब ने भरपूर साथ दिया। पहले जब आपने तबलीग की तो लोग आपको सताने लगे, आप पर पत्थर मारने लगे, आपको दीवाना कहने लगे, मजनून कहने लगे, बच्चों को आपके पीछे लगा दिया करते थे। तो उस वक़्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा की हिफाजत करते थे, इसीलिए लोग रसूल खुदा हज़रत अली को खज़ीम कहते थे। खज़ीम का मतलब ये कि कान मरोड़ने वाला। जो कोई हज़रत अली को सताता था तो आप उस रसूल खुदा को सताता था तो आप उसे भगाते थे, उसके कान मरोड़ते थे। फिर भी ऐसा कोई काम हज़रत अली ने अंजाम नहीं दिया कि जिसकी वजह से रसूल खुदा को शर्मिंदा होना पड़े। इस तरीके से आपने हिफाजत की और हिमायत की। और ये लफ्ज़ जो है ना, किसने आपको दिया ये लक़ब? खुद दुश्मनों ने दिया। कहा कि आप तो खज़ीम थे, आप तो हमारे कान मरोड़ा करते थे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से रसूल खुदा की हिमायत की, यहाँ तक कि उन लोगों ने फिर लालच दिया। जनाब अबू तालिब से कहा कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा से कहिए कि अगर ये मालो दौलत की लालच में ये काम कर रहे हैं तो हम उन्हें दौलत देने के लिए तैयार हैं, सरदारी के लिए ये काम कर रहे हैं तो हम उन्हें अपना सरदार बनाने के लिए तैयार हैं, और कबीले की खूबसूरत खातून से उसकी शादी भी करा देंगे। हज़रत रसूल खुदा ने कहा कि अगर मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चाँद दिया जाए तो मैं एक कदम अपने मिशन से पीछे नहीं हटूँगा। यह आपका मौक़िफ़ था। जनाब अबू तालिब ने जाकर ये पैगाम सुना दिया। जब ये पैगाम सुना दिया तो फिर उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अब क्या किया जाए, मोहम्मद मानने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने जनाब अबू तालिब को धमकी देना शुरू की और कहा कि अगर आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं रोका तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक मशवरा देते हैं कि हम एक खूबरू जवान आपको मोहम्मद के बदले देंगे, आप मोहम्मद को हमारे हवाले कर दीजिए, जान के बदले जान। हम एक जान लेंगे, उसके बदले आपको दूसरा एक ज़िम्मेदार फ़र्द आपके हवाले करेंगे। जनाब अबू तालिब ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपना कलेजा तुम्हारे हवाले करूं कि तुम उसे मार दो और मैं दुश्मन के बच्चे को लेकर पालूं? तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया? जब वो जनाब अबू तालिब से भी नाउम्मीद हो गए तो तब उन्होंने बाइकाट किया, इख्तिसादी नाकाबंदी की, पाबंदी की। कहा कि इनके साथ कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना करे, इनको कोई अपनी दावतों में ना बुलाए, कोई इनको अपनी बेटी ना दे, और जान के भी लाले पड़ने लगे। तो तब 3 साल तक जनाब अबू तालिब ने सारी अपनी फैमिली को लेकर शेब अबी तालिब में गुजारा। जनाब खदीजा की दौलत वहाँ काम आई। वहाँ आप महंगे दामों में अनाज खरीदती थी अपने एक भाई हकीम इब्न हिज़ाम के ज़रिए, और वो अनाज इनके ऊपर खर्च करते। और जनाब अबू तालिब ने क़ुरबानी के वो जज्बे दिखाए कि रातों में जहाँ पर रसूल खुदा को सुलाया करते थे उस जगह पर आधी रात में अली मुर्तज़ा को लिटा दिया करते थे, या अपने दूसरे बच्चों को सुला दिया करते थे कि अगर कोई आकर हमला करे तो दूसरों की जान चली जाए लेकिन यतीम अब्दुल्ला की जान न जाने पाए। इस आलम में ये हुआ कि इस 3 साल की सख्त ज़िंदगी के नतीजे में जनाब खदीजा और जनाब अबू तालिब शदीद मरीज़ हो गए। उस मरज़ के आलम में
10 عام الفیل 10 بیست ان دونوں بزرگواروں کا انتقال ہو گیا۔ اس کا غم اتنا شدید تھا کہ رسول خدا نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا کہ غم والا سال۔ اور اس کے بعد رسول خدا کے اوپر مصیبت ڈھائی جانے لگی۔ خود جناب ابو طالب جب تھے اس وقت مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا جاتا تھا، محمد مصطفیٰ تک تو ان کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جناب عمار یاسر کو تکلیف دینا شروع کی، جناب بلال کو تکلیف دینا شروع کی، جلتی ہوئی ریت پر وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھ کر پھوڑے جاتے تھے، ان لوگوں پر کوڑے لگائے جاتے تھے۔ تو ایسے عالم میں ان لوگوں نے سختیاں برداشت کی مگر توحید کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ وہ دور تھا عزیزو۔ ایسے وقت میں رسول خدا نے ایک بار اپنی ان مسلمانوں کو طائف بھیجا اور ایک مرتبہ 40 مسلمانوں کو حبشہ بھیجا، جس کے اندر جناب حضرت علی کے بھائی جعفر طیار بھی موجود تھے۔ یہ دور اس طریقے سے گزرا۔ اس کے بعد جب جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، کوئی حامی اور محامی نہیں رہا، تو رسول خدا کو یہ لوگ اور زیادہ تکلیف دینے لگے۔ ایک صلوات پڑھے محمد ایک اور صلوات پڑھی۔ گھبرائیے نہیں کہ یہاں تک خلاصہ تھا تو اب کیا ہوگا، مختصر ایک اور صلوات پڑھی۔ اب عزیزو، رسول خدا کی وفات کے بعد سے لے کر ہجرت تک کتنے سال رہ گئے؟ 3 سال، چونکہ 10 بعثت کو رسول خدا کی وفات ہوئی، تو یہ 3 سال جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، تو یہ 3 سال آپ کے کیسے گزرے؟ 11 بعثت، 12 بعثت اور 13 بعثت۔ اس کا قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ان 3 سالوں میں سے ایک بڑا واقعہ، ان بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ جو ہوا معراج، شب معراج بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ کو معراج ہوئی ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ کہ آپ کو ایک معراج ہوئی، لیکن یہ ایک پکی بات ہے کہ پیغمبر اکرم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج پر بلایا تھا، اور یہ رسول خدا کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے اور اہم ترین معجزات میں سے ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی واقع معراج کو نہ مانے، مسلمہ عقائد میں سے ہے، اگر کوئی واقع معراج کو نہ مانے تو اسے کافر قرار دیا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جسم ایک ہی رات میں آسمان کی سیر کر کے آئے؟ تو بعض لوگ روحانی جسم کے قائل ہیں، لیکن اسلام نے اس کی شدت سے مخالفت کی اور یہ کہا کہ یہ معراج روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی۔ اور یہ کب ہوئی؟ تو کہا کہ یہ 11ویں یا 12ویں سال ہوئی بعثت کے، 11ویں سال یا 12ویں سال۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے عزیزو؟ تو آئیے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں، انشاءاللہ اسی کے اوپر شاید ختم کر دوں گا اور اگلے مرحلے میں آپ کو دوسری باتیں پیش کروں گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ایک ایک چیز دیکھیے، سبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے، الذی وہ ذات، اسرا جسے سیر کرائی گئی۔ اچھا، لفظ اسرا رات میں سیر کرنے کو کہتے ہیں، رات میں سیر کرائی گئی۔ کس کو سیر کرائی گئی؟ بے عبدہ، اپنے بندے کو۔ وہ کون ہے؟ رسول خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کب کرائی گئی؟ تو کہا کہ لیلن، رات کے وقت۔ کہاں سے کہاں سیر کرائی گئی؟ کہا کہ من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے۔ ہم لوگ مقدس کہتے ہیں، صحیح لفظ مقدس ہے، بیت المقدس۔
الذی بارکنا حولہ کہ جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کی، جس میں قرآن مجید میں دوسری جگہ ذکر ہے، وہاں کھیتی باڑیاں اللہ نے دی، وہاں کے لوگوں کو خوبصورت بنایا، وہاں کی جیسے اپنے آب و ہوا میں برکت عطا فرمائی، وہاں پر لوگ پہاڑ کاٹ کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس سرزمین کا جگہ جگہ ذکر ہے، ان سب علاقوں کو شامات کہتے تھے۔ آج وہ لبنان بن گیا، کئی ملکوں میں تبدیل ہو گیا، ورنہ وہ پورا علاقہ شامات کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان علاقوں کا ذکر ہے۔ والتین والزیتون سے مراد وہی سرزمین ہے۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، زیتون زیتون کو کہتے ہیں، تو ان علاقوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر انبیاء کو پروردگار عالم نے نازل کیا، تو یہ مقدس سرزمین، یہاں مسجد اقصیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آسمان کی سیر کروائی، اور یہ سیر بھی جسمانی تھی۔ رات بھر آپ نے سیر کی اور نماز فجر آپ نے مسجد حرام میں آ کر پڑھی، صبح کی نماز آپ نے مسجد حرام میں آ کر پڑھی۔ تو عزیزوں، یہاں سے کچھ باتیں ہماری نظر میں آتی ہیں کہ سبحان الذی اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ سفر خدا کی قدرت کے تحت انجام پایا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، تو یہاں پر اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اسرا بعبدہ لیلاً، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سفر رات کے وقت ہوا، اور اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ اس سفر کا مقصد یہ تھا لنریہ من آیاتنا، اپنے رسول کو کچھ آیات، اپنی قدرت اور اپنی نشانیاں دکھائے۔ پروردگار عالم اپنی نشانیاں دکھانا چاہ رہا تھا۔ ایک سلوات پڑھیے۔ ایک نقطہ یہاں پر تفسیر نور میں کچھ اچھا بیان کیا گیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اور سلوات کا سہارا دیجیے۔ صاحب بور تو نہیں ہو رہے؟ یہ صاحب بتا دیجیے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ حلیم جیسی سنگین غذا کے بعد کہ بہت خوبصورت نکات تھے، میں اسے بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن سورہ اسراء، اسراء سے مراد سورہ بنی اسرائیل، اس سورہ کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ سبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے، الذی وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی، بے عبدہ اپنے بندے کی، لیلاً رات میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصیٰ مسجد اقصیٰ کی جانب، الذی بارکنا حولہ ہم نے جس زمین کے اطراف برکتیں نازل کی، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ اس آیت کے ذیل میں آپ نے کیا کیا بیان کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ معراج مقدس ترین سفر ہے جو تاریخ میں انجام پایا ہے، اس کے مسافر پیغمبر اکرم ہے، اور آپ نے جہاں سے اس سفر کا آغاز کیا وہ مسجد حرام ہے، اور جس راستے سے گزرے، وہ جس مقام پر پہنچے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ آپ کا میزبان یعنی جس نے دعوت دی، جیسے ہمارے میزبان عرفان صاحب ہیں، اس کے میزبان خداوند عالم، اور اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی نشانیوں کا دکھانا۔ اور اس کے علاوہ عزیزو، جو تحفہ پیغمبر اکرم لے کر آئے وہ کیا تھا؟ ایک تو کوثر تھا، ایک سیب آپ لے کر آئے تھے، جس کے ذریعے جناب فاطمہ زہرا کا نور صلب پیغمبر میں منتقل ہوا اور جناب زہرا کی ولادت ہوئی۔ دوسرے ایک عجیب چیز ہے عزیزو، حدیث معراج۔ اس میں پیغمبر اکرم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو گفتگو کی اور جو حدیث قدسی بیان کی اور اس کے اندر جن باتوں کا ذکر کیا، اس کو ہمارے علماء نے تفصیلاً شرح لکھی،
उनमें से एक शरह मिसबाह यज़दी की। जी 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 हाँ, ये जो अपने वाक़ई ये काबिल वो है। अगर इस एतबार से हमको ये बात माननी होगी कि आपको कई मेराज हुई, या फिर जो अपने वो फल आपको जनाब जिब्राइल ने ला कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ये है। और यहाँ पर है जिक्र भी कि कई मेराज हुई, एक नहीं। तो मैं अपने उसके लिए बेसत के दूसरे साल, तीसरे साल, 5वें साल, 10वें साल, 11वें साल, 12वें साल कई मरतबा मेराज हुई। इस मेराज का जो जिक्र है वो 11वें साल का है। एक सलवात पढ़िए तो ठीक है, मजमा जाग रहा है। एक सलवात पढ़िए। आपने नहीं उठाया, जिसने हलीम नहीं खाया वो जाएगा, जिसने जी अच्छी बात। तो देखिए, रिवायात की बुनियाद पर हिजरत से 1 साल पहले और नमाज मगरिब से पहले परवरदिगार आलम ने रसूल खुदा को बुराक के ज़रिए, जिस पर आप सवार हुए, उस सवारी का नाम क्या था? बुराक था। बुराक के ज़रिए आसमान पर बुलाया, और जब आप लौटे तो नमाज सुबह तक लौट चुके थे, और नमाज सुबह आपने मस्जिद हराम में अंजाम दी। मेराज पैगंबर अकरम की मेराज जिस्मानी थी, और ये बेदारी में थी, यानी कोई ख्वाब नहीं था कि पैगंबर ने ख्वाब देखा हो और रूह ने आपकी परवाज़ की। नहीं, बल्कि आपने बेदारी में ये सफ़र किया। और इसका मानना ज़रूरियात दीन में से है। तमाम शिया सुन्नी उलमा इस पर मुत्तफिक है। बाज़ रिवायतों में यहाँ तक आया कि जो शख्स इसको न माने वो काफिर। तो हम इसका इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जो बात समझ में ना आ रही हो उसके ऊपर भी वो करे। मिसाल के तौर पे शक होता है कि ज़मीन से आसमान का सफ़र नूरी रफ्तार से हो तो आदमी वहाँ पर पहुँच सकता है, उसके लिए भी साल लग जाते हैं। कैसा रसूल खुदा ने एक ही साल में ये सारे मरहले तय किए, जन्नत का भी दीदार किया, जहन्नम को भी देखा, अल्लाह से गुफ्तगू भी की, उससे हदीस मेराज को तफसीली सुना, और 7वें आसमान को तय किया। 10 किस्म की बातें। तो अब इसमें हम क्या करें? एक नुक्ता और बुनियादी बात है ऐसी, यहाँ पर हम क्या करें? सलाम। इससे पहले भी मैंने आपसे ये बातें बयान की हैं कि बहुत सारी इस्लाम की ऐसी बातें हैं, ऐसे मोजज़ात हैं जो हमारे अक्ल व ज़हन में नहीं आते हैं। और इस्लाम कहता है कि दीन को कबूल करने में इजबार नहीं है, मानने पे मजबूर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो पहला सवाल ये है कि क्या ये बात खिलाफ अक्ल है? इंसाफन बताइए। तो सच बात ये कि खिलाफ अक्ल नहीं है। हम दुनिया के अभी यहाँ मामलात को देखकर ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से नूर की रफ्तार होती है, उस रफ्तार के हिसाब से पैगंबर के आसमान पर जाना नामुमकिन नज़र आ रहा है। लेकिन कुदरत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। जब वो अदम से किसी चीज़ को खल्क कर सकता है, तो क्या वो खुदा इस पर कादिर नहीं है कि पलक झपकने के अंदर किसी को आसमान पर बुला ले? जैसे आसिफ बिन बरकिया के ज़माने में मुल्क सबा से कैसे बुला लिया था पलक झपकने के अंदर, तो क्या वो परवरदिगार ये कर नहीं सकता? तो अक्ल ये कहती है ये मुमकिन है। तो ये खिलाफ अक्ल बात तो नहीं है। अब रही बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो आपको दीन की हर बात समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप असबाब व इलल को समझते हैं, कॉज और इफ़ेक्ट को देखते हैं, और आप हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब तक अपनी लेबॉरेटरी में एक्सपेरिमेंट न कर ले और उसकी वजूहात समझ में ना आ जाए, तब तक आप उसकी बात को किसी को नहीं मानते, किसी बात को नहीं मानते। लेकिन अजीज़ों, बहुत सारी बातें आपके तजुर्बे से बाहर है। क्या आपने रूह को तजुर्बा किया है अभी तक? मगर उसकी हकीकत को तो सब तस्लीम करते हैं। क्या आपने कभी अक्ल के ऊपर तजुर्बा किया है कि ये क्या चीज़ होती है, दिमाग के कौन से हिस्से में होती है, क्या होता है? आज तक हम उन हक़ाइक़ को दर्क नहीं कर पाए। लेकिन क्या आप इसका इनकार करते हैं? जब रूह का इनकार नहीं करते, जब अक्ल का इनकार नहीं करते, तो दूसरी खारिकुल आदात, ना समझ में आने वाली बातों का आप इनकार कैसे कर सकते हैं? अब अगर इनकार करना है
اسی طریقے سے امام زمانہ کی عمر کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب آپ ظہور کریں گے تو آپ کی عمر 40 سال کے جوان کی طرح ہوگی. یہ باتیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسلام بھی مجبور نہیں کرتا ہے ماننے کے لیے. یہ کہتا ہے کہ مت مانو، کوئی بات نہیں، حالت شک میں رہو، کوئی بات نہیں، لیکن انکار مت کرو. اگر انکار کرنا ہے تو دلیل لاؤ. جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر جس حالت میں اس حالت میں مانو. تو یہاں پر بھی عزیزو معراج بھی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اگر ہمارے لیے تمام باتیں سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہیں، جب عام انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے تو پیغمبر اکرم کے لیے کیا بعید ہے کہ پروردگار عالم پلک جھپکتے ہی آپ کو وہاں پر بلا لے. اس کے بعد عزیزو بعض متواتر روایتوں میں اس کا خاص طور پر دعاؤں میں ذکر ہے، زیارت ناموں میں ذکر ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جناب آدم کو آسمان سے زمین پر اتار دیا تو اس وقت آپ کو شک نہیں ہوا، تو جب زمین سے آسمان پر بلا لیا تو کیوں شک ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم تمام عوالم بالا کو، یعنی رب العالمین پروردگار عالم، دنیا تو ایک عالم ہے فقط، تو آپ نے ان تمام عوالم کا مشاہدہ کیا، آسمان کا مشاہدہ کیا اور عجائبات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. انبیاء کرام جو برزخ میں تھے ان سب سے ملاقات کی، اور احادیث قدسی میں اس سفر کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی چیز پیغمبر اکرم کے سامنے پیش کی وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت تھی. اس سفر میں رسول خدا نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا. آپ نے بہشتی جنتی کیسے رہیں گے اس حالت کو دیکھا، کیونکہ عزیزو جنت میں بہشتیوں کو دیکھا یہ تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جنت صلہ ہے ہمارے اعمال کا، اور یہ صلہ ملے گا ہم کو حساب و کتاب کے بعد. اس سے پہلے اگر کوئی اللہ کی نعمتیں پاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں پاتا ہے، تو عالم برزخ کی جنت ہو سکتی ہے، وہ جنت نہیں ہو سکتی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلے کے طور پر دینے والا ہو، تو وہ جنت آخر میں ملے گی. اس کے بعد عزیزو یہاں کہا کہ آپ نے جہنمیوں پر کیسے عذاب، دوزخ میں عذاب ہوگا اس منظر کو دیکھا، جنتیوں کی نعمتیں دیکھی. اور وقت جب پیغمبر اکرم نے معراج کے داستان کو بیان کیا تو کچھ کمظرف لوگ اس واقعے کو سن کر دین سے برگشتہ ہو گئے اور کہا کہ یہ سب باتیں بیکار کی ہیں، اور پیغمبر اکرم کا انکار کرنے لگے. تو عزیزو یہ مختصر سا یہ سورہ معراج کا یہ قصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور ایک بات جیسے اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج پیغمبر اکرم کو عطا کیا. تو اس کے بعد کیا ان کا مرتبہ کچھ اور بڑھ گیا؟ پروردگار عالم کہہ سکتا تھا کہ رسول ہو گئے، سید الانبیاء ہو گئے، اول مخلوقات ہے، اول عقل ہے، 10 باتیں کہہ سکتے تھے اور تعریف کر سکتے تھے، مگر اللہ نے کیا کہا یہاں پر؟ بے عبدہ، کہا کہ رسول کی سب سے بڑی فضیلت اللہ کی بندگی میں. انسان اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ جائے اس کے لیے سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنا رہے. اب ہم حضرت علی کو بندگی سے نکال کر خدا بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کا شیوا یہ ہے کہ اہل بیت کی تمام تعریف ان کی بندگی میں ہے. ان کو خدا مت بناؤ، ان کے حق میں غلو مت کرو، ان صفتوں کو اہل بیت سے منسوب مت کرو جو اللہ سے مخصوص ہے. پھر اس کی بلا وجہ توجیہ مت کرو. یہ مت کہو کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب وہ تھا، ہم رب اس معنی میں نہیں کہہ رہے تھے، ہم حیات دینے والا اس معنی میں نہیں کہہ رہے تھے، ہم رزق دینے والا اس معنی میں نہیں کہہ رہے تھے. کسی معنی میں مت کہو، رزق دینے والا اللہ ہے. تو یہ بات جو اپنے ہم کو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے آپ سے اس درس کو قبول کرے اور اس کا ثواب ہمارے مرحومین ایصال